بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 39، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ حدیث نمبر 186، عمرو بن ابی حسن سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا۔ چنانچہ برتن کو جھکا کر اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا، اس سے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے صاف کیا۔ یہ سب کام 3 چلوؤں سے کیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور چہرہ مبارک کو 3 بار دھویا، بعد ازاں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اقبال و ادبار کے ساتھ 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ باب نمبر 40، لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو کام میں لانا۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا جو مسواک کرنے کے بعد بچ رہا تھا۔ حدیث نمبر 187، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ کے وضو سے باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 2 رکعت ادا کی اور دوران نماز میں آپ کے سامنے ایک برچھی گاڑی گئی تھی۔ حدیث نمبر 188، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ نے اس پیالے میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر ان دونوں سے فرمایا، اس میں سے کچھ پانی نوش جان کر لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 199، حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی محمود ہیں جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پاس سے کلی فرمائی تھی جبکہ وہ بچے تھے۔ حضرت عروہ جناب مسعور وغیرہ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے۔ باب بلا عنوان۔ حدیث نمبر 190، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا بھانجا بیمار ہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر میں آپ کے پس سے پشت کھڑا ہوا اور مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپر کھٹ کی گڈی یا کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ باب نمبر 41، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 191، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار ایسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا اور سر پر مسح کیا، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 42، سر کا مسح 1 بار کرنا۔ حدیث نمبر 192، حضرت عمرو بن ابی حسن سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے
پانی کا ایک برتن منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا۔ پہلے انہوں نے برتن کو جھکایا اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی کے 3 چلوؤں سے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دوبارہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پر آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسح کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہی روایت موسیٰ نے وہیب سے بیان کی تو کہا کہ سر پر ایک بار مسح کیا۔ باب نمبر 43، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 44، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے وضو سے باقی ماندہ پانی بے ہوش پر چھڑکنا۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو کوئی کلالہ ہی وارث بنے گا۔ تب آیت وراثت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔